میرے بھائیوں، آج کا مسلمان اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنتیں چھوڑ کے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے کیسے اس کو عزت ملے گی؟ ہر حال میں اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے جب ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلیں گے، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جو دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ جو مجمع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ آسمان کی طرف یہ کلمات چڑھتے ہیں، ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے اس پڑھنے والے کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، پڑھنے والے کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دروشی پڑھیں گے، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول کے احسانات ہیں، ہماری ماں کے بھی احسان ہیں، باپ کے بھی احسان ہیں، استادوں کے بھی احسان ہیں، لیکن سب سے زیادہ احسانات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہم حضور کے احسانات کو یاد کر کر کے ان پہ دروشی پڑھیں گے۔ جب ایک آدمی ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے، 10 رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ہم حضور کی محبت کے ساتھ ہر عمل کریں گے، حضور کی محبت کے ساتھ، اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم استغفار کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے۔ ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ بارشیں دے گا، اللہ پاک نورینہ اولاد دے گا، اور اللہ پاک جو ہے باغات دے گا، کھیتیاں دے گا، اللہ پاک پھل دے گا، اللہ نعمتیں دے گا۔ ہم استغفار کریں گے، توبہ۔ اللہ کے رسول دن میں 70 ایک مجلس میں بعض اوقات 70 دفعہ استغفار کرتے تھے، اللہ سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ تو بخشائے ہیں۔ آپ کا جب وصال ہو رہا تھا، آخری جملہ، آخری جو فکرہ آپ کی زبان اطہر سے نکلا وہ کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما دے، مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما دے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ سے استغفار کریں گے، کم از کم ایک تسبیح صبح کو، ایک شام کو استغفار کی، اٹھتے بیٹھتے ہم استغفار کریں۔ اور پھر میرے بھائیوں، اللہ کے حکموں کو اور حضور کی سنتوں کو اور اعمال کو سامنے رکھ کے چلنا، اس طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کریں گے۔ کہتے ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حضور کی سنت کے مطابق کرے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق سلوک کرے گا، تو یہ رشتہ داری قیامت کے دن جھگڑے گی اللہ پاک سے کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے، اس کو اللہ پاک اس کی اللہ پاک کی رحمت اس کو ملے گی۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال کو زیادہ کر دیتے ہیں، اللہ اس کی عمر کو بھی لمبا کر دیتے ہیں۔ والدہ ہے، ہمشیرہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھو ہے، چچا ہے، ماموں ہے۔ کہتے ہیں آدمی کا چچا اس کے باپ کی جگہ ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسے شفقت کا معاملہ کرے جیسے جو ہے اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ خالہ جو ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، تو رشتہ داروں کا خیال کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی اگر رات کو اس کا پڑوسی اگر بھوکا سو جائے اور اس کا جو ہے وہ خود پیٹ بھر کے کھائے، تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھیں گے، میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میرا کوئی دوا دارو کوئی تیمارداری نہیں کی۔ اے اللہ، یہ تو بندوں کی چیزیں ہیں، آپ تو ان سے پاک ہیں۔ ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ اور فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی کوئی فکر کر لیتا، کوئی دوا دارو کوئی تیمارداری عیادت کر لیتا تو مجھے بھی وہیں پاتا، مجھے بھی وہیں پاتا۔ پہلی 2 باتوں میں کہا کہ اس کا اجر میرے پاس پاتا، اور اس میں کہا کہ مجھے بھی وہیں پاتا۔ تو اللہ کا قرب، اللہ کی محبت ملے گی۔ تو بھوکوں کے ساتھ ان کو کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ کسی کے گھر میں کہتے تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا۔
یہ تمہارے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر ہے۔ اور جس کے دل میں سختی ہو دل میں، وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اللہ پاک اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دیں گے۔ تمہارا مال بہت اچھا ہے جو تم اپنے اس پہ خرچ کرو گے۔ تو میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہ سب کس لیے کرنا ہے؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ کہتے نیت جو ہے نا جی، یہ عمل کے لیے ایسی ہے جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے۔ یہ جو آداب ہے نا جی، ان آداب میں سے بہت اہم ہے نیت۔ اخلاص جو ہے نا، یہ جسم کی روح ہے، جیسے عمل کی روح جو ہے نا اخلاص ہے، اللہ کے لیے کرنا۔ روح کے بغیر جسم بیکار ہے۔ اسی طرح اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل کا خالی ڈھانچہ ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے۔ شیطان آئے گا، کوشش کرے گا اس میں سے اپنا حصہ لینے کی۔ نماز پڑھتے پڑھتے بھی شیطان ورگلانے کی کوشش کرے گا۔ نہیں، ہم نے اس پہ اگر کوئی تھوڑا سا خیال اور آ بھی جاتا ہے تو فوراً استغفار کرنا، فوراً اللہ سے معافی مانگنا، اور ہر عمل ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کہتے اخلاص والے ہدایت کی چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب دل کے اندر اخلاص کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی جانتے۔ آدمی خود بھی نہیں فیصلہ کر سکتا، خود بھی نہیں فیصلہ کر سکتا۔ یہ جو ہے نا کہ ریاکاری اندر گھستی ہے آدمی کی، تو اس میں کوشش کرنے کہ میرا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ پھر میرے بھائیوں بزرگوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ پہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن ایک بہت بڑا اللہ نے احسان کیا کہ اللہ نے وہ جو نبیوں والا کام تھا جس کے لیے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، آپ کی ختم نبوت کی برکت سے وہ کام اللہ نے اس امت کو دے دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ اس امت کا کام ہے، اللہ نے اس کو اس کے لیے چنا ہے، اس کے لیے بھیجا ہے۔ وَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ نے داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا ہے، تاجر اور زارع بنا کے نہیں بھیجا، اور ہمیں حضور کی اتباع کا حکم ملا ہے۔ ہم دعوت والے کام کے لیے آئے ہیں، اللہ نے نبیوں والے کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور جو جس کو بھیجتا ہے اس کی مدد اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور یہ فرمایا کہ آپ دونوں جائیے، جا کے اس سے بات کیجئے، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ پاک ساتھ ہوں گے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ فیس بک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تبلیغی بیانات آفیشل۔ موت کی طرف کو چل رہے ہیں۔ یہ ایسی سچائی ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں اور لوگ رہتے تھے، اور آج ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جو موجود ہیں ان میں سے بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ہر ایک جو دنیا میں آیا ہے یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے۔ دنیا بھی چل رہی ہے لیکن ہر دن آدمی سے دور ہو رہی ہے۔ آخرت بھی چل رہی ہے، ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، اسی کو سامنے رکھ کے اپنی سارا استعدادیں، صلاحیتیں، قوتیں اس پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ کچھ آخرت کے بیٹے ہیں، میں کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بن جانا۔ بہت سارے لوگ ہم سے پہلے یہاں تھے، انہوں نے محلات بنائے، شہر آباد کیے، نہریں کھدوائیں، لمبے چوڑے انہوں نے نقشے بنائے، لیکن چند ایک دن رہے، اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے سب یہاں سے چل پڑے۔ یہاں کا قیام بہت تھوڑا ہے لیکن یہاں کا دھوکہ بہت بڑا ہے، انسان اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ سمجھدار عقل مند آدمی کون ہے؟ وہ جو آخرت کو سامنے رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے، وہ سمجھدار آدمی ہے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔
چلتے چلتے آدمی گرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لقمہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، منہ تک لے جانے کی نوبت نہیں آئی، بیچ میں بلاوا آ گیا، منہ میں لقمہ ہے، نگلنے کا وقت نہیں ملا۔ تو یہ اوپر والے کا ایک نظام ہے، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے وہ کوئی 1 منٹ پہلے ہوگا نہ بعد میں ہوگا۔ تو ہر شخص موت کی طرف کو چل رہا ہے۔ قبرستان میں جائیں تو ایک چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک سب کے قبریں ملیں گی، کسی بھی وقت ہر ایک کے لیے کو بلاوا آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے، لیکن ہے بہت قیمتی، یہ زندگی مختصر ہے، بہت قیمتی ہے، اس اعتبار سے قیمتی ہے کہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی بہت لمبی چوڑی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اس زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے، اس سب کو رائی کے دانوں سے بھر لیا جائے، چھوٹے چھوٹے جو بیج ہوتے ہیں، چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اگر یہ ساری جگہوں سے بھر لی جائے اور ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد دوبارہ آئے، پھر ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد دوبارہ آئے، پھر ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، یہ تو حساب میں آ سکتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ ان دانوں سے خالی ہو جائے گی، لیکن مرنے کی بعد کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں جو آدمی اعمال کرتا ہے اس کا نتیجہ آخرت میں اس کے سامنے آئے گا، دنیا میں بھی اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن اصل اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اعمال کا دار و مدار آدمی کے اندر کے یقین پر ہے۔ آدمی کے دل میں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک چلتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم پھر غلط رخ پہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ غور سے سنو، کان کھول کے سنو کہ وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ دل اگر بگڑ جاتا ہے تو پھر سارا انسان جو ہے سارا بگاڑ کے رخ پہ چل پڑتا ہے، اور اگر دل بن جاتا ہے تو پھر انسان صحیح رخ پہ چلتا ہے۔ آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال، زبان کا استعمال صحیح ہوتا ہے اگر دل بنا ہوا ہو۔ اب دل کا بننا کیا ہے؟ دل کے اندر صحیح یقین کا آنا، یہ جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا ایک ہے زبان سے اس کا اظہار کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، کوئی کاموں کا بنانے والا نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، عزت اور ذلت کا کوئی مالک نہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اب زبان سے اس کا اظہار کرنا اور اس کا دل میں اتر جانا، دل کے اندر یہ بات اتر جائے کہ ہاں اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، عزت وہ دے گا، حفاظت وہ کرے گا، امن اس کے ارادے سے ملے گا، پالنے والا وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں ہے کہ یعنی اے آدم کے بیٹے، تو میرے علاوہ کسی اور کو تلاش نہ کر، اگر تو مجھے تلاش کرے گا تو تو مجھے پائے گا، اور اگر تو نے مجھے تلاش نہ کیا تو میں بھی تجھ سے گم ہو جاؤں گا اور ساری بھلائیاں تجھ سے گم ہو جائیں گی۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تیری روزی تقسیم کر دی ہے، اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو گیا تو تیرے دل اور بدن کو راحت دوں گا اور میرے محبوب لوگوں میں سے تو ہوگا۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے، کسی کو اللہ تھوڑا دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ تو اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو گیا تو تیرے دل اور بدن کو راحت دوں گا اور تو میرے محبوب لوگوں میں سے ہوگا، اور اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا تو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، دنیا کو تیرے اوپر مسلط کر دوں گا۔ تو دنیا میں ایسے بھاگتا پھرے گا جیسے جنگل میں جانور بھاگتا ہے، لیکن تیری بھوک دور نہیں ہوگی، اور میرے نزدیک تو ذلیل
اور گرے پڑے لوگوں میں شمار ہوگا۔ ایک ادبی کہانی ہے کہ وہاں بہت بڑا زمیندار تھا، لمبی چوڑی اس کی زمین تھی۔ ایک دن اس کے ایک مزارع اس نے اس کو کام کیا تو اس میں بہت خوش ہوا۔ اس نے خوش ہو کے کہا کہ یہ دیکھو، یہ میری زمین ہے، اس میں سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک تم جتنی زمین گھیر لو گے وہ ساری زمین میں تمہیں انعام دے دوں گا۔ بہت اچھا۔ دن طے ہو گیا، سورج طلوع ہوا تو اس نے چلنا شروع کیا۔ چلتا 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 تھوڑی دیر کے بعد اسے خیال آیا کہ میں تو آہستہ چل رہا ہوں، مجھے تیز چلنا چاہیے، زمین زیادہ ہو جائے گی۔ اور تیز چلنا شروع کر دیا، پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ تھک گیا لیکن رکا نہیں کہ زمین کم نہ ہو جائے۔ سورج سر پہ آ گیا، گرمی، تھکاوٹ، پیاس، لیکن رکا نہیں کہ زمین میری کم نہ ہو جائے۔ سورج ڈھلنا شروع ہو گیا اور دوڑنا، پیاس بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، لیکن پانی پینے کے لیے رکوں گا تو زمین تھوڑی ہو جائے گی۔ کرتے 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 سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے یہ زمین پہ گرا اور گرتے مر گیا۔ وہ جو زمیندار تھا وہ اپنے گھوڑے پہ وہاں پہنچا، اس کو پتہ چلا کہ وہ تو مر گیا ہے۔ گھوڑے سے نیچے اترا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس نے اس کے جسم کے گرد ایک لکیر لگائی اور ایک جملہ کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اس کی ضرورت تھی، یہ زمین کا ٹکڑا اس کی ضرورت تھی۔ بس انسان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ آدم کے بیٹے میرے علاوہ کسی اور کو تلاش نہ کرو، میرے علاوہ کسی اور کو تلاش نہ کرو۔ اللہ کو پہچاننا ہے کہ جتنے حالات ہیں اللہ پاک بھیجتے ہیں، امن اللہ پاک لاتے ہیں، عزت کے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حفاظت اللہ پاک کرتے ہیں، صحت اور بیماری اللہ کے ارادے سے ہے۔ وہ اللہ پاک دن کو رات پہ لپیٹتے ہیں، رات کو دن کے اوپر لپیٹتے ہیں، زندہ میں سے مردہ کو نکال کے لاتے ہیں، مردہ میں سے زندہ کو نکال کے لاتے ہیں۔ ہے کہ جو شخص میری طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں ان پہ میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ نعمتیں اللہ دیتے ہیں، آنکھ نعمت ہے اللہ کی، اس میں دیکھنے کی قوت اللہ نے رکھی، ہاتھ نعمت ہے، اس میں پکڑنے کی طاقت اللہ نے رکھی۔ جو میری طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں ان پہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اور جو میری طرف سے بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں ان پہ صبر نہیں کرتا۔ مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کبھی بیماری کا حال آئے گا، کبھی خوف کا آئے گا، کبھی تنگی آئے گی، فاقہ آئے گا۔ تو اس طرح کے مشکلات کے حالات بھی یہ بھی اللہ ہی بھیجتے ہیں۔ حالات کے خالق اللہ ہیں، حالات کے خالق اللہ پاک ہیں۔ تو جو میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، میری طرف سے آنے والی مصیبتوں پہ صبر نہیں کرتا، اور میری تقدیر کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، کوئی حال آ جائے، آدمی ایک دعا پڑھ لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا نبی ہونے پہ راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ 3 دفعہ صبح کو، 3 دفعہ شام کو اگر آدمی اس دعا کا اہتمام کر لے اور دل سے اس کو کہے کہ ہاں میں راضی ہوں، اس میں راضی ہوں، جو حال بھی وہ اللہ نے بھیجا ہے، جو حال بھی ہے وہ اللہ نے بھیجا ہے، تو اللہ پاک کے ذمے ہے قیامت کے دن اللہ پاک اس کو راضی کریں گے، اللہ کے ذمے ہے۔ تو جو میری طرف سے آنے والی نعمتوں پہ میرا شکر ادا نہیں کرتا اور میری طرف سے جو مصیبتیں آتی اس پہ صبر نہیں کرتا اور میری بنائی ہوئی تقدیر کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، تو پھر جائے کسی اور کو اپنا خدا بنا لے، کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ اللہ رب ہے، اللہ خدا ہے۔ اللہ پاک حالات بھیجتے ہیں، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، امن کے حالات بھی اللہ کی طرف سے اور بے امنی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور عزت بھی اللہ دیتے ہیں، مذل بھی اللہ ہیں، ذلت بھی اللہ پاک کی طرف سے مسلط ہوتی ہے۔ چیزوں میں سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ پاک کا ارادہ کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، چھوٹی عمر تھی 10-12 سال، وہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، کیا لڑکے تجھے کچھ باتیں بتاتا ہوں اور توجہ سے سننا ہے، کیا لڑکے تو اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تو
تو اللہ کی حفاظت کر، اور اللہ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ یہاں اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے دین کی حفاظت ہے، اللہ کے احکامات کی حفاظت ہے۔ اے لڑکے، جو بات تجھے پہنچی ہے وہ ہر حال میں پہنچنی تھی، جو نہیں پہنچی وہ کبھی بھی تجھ تک نہیں پہنچنی تھی۔ اے لڑکے، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، مل کر تجھے کوئی نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، مل کر تجھے کوئی نقصان دینا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ اے لڑکے، تقدیر کا قلم ہر چیز کو لکھ چکا ہے، سیاہی خشک ہو چکی ہے، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اب اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کاموں کے بنانے والے اللہ پاک ہیں۔ اللہ کو پہچاننا اور اللہ پاک کو ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ غلام اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز میں اپنے آقا کی مرضی کو دیکھتا ہے، اپنے مالک کی مرضی کو دیکھتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ عبدہ ورسولہ، پہلے وہ اللہ کے بندے ہیں، پھر اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ ہمارے حبیب، آپ میں بہت ساری خوبیاں ہیں، آپ کو اپنی صفات میں سے کون سی صفت سب سے اچھی لگتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ، عبدیت، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ بندگی میں آگے بڑھنا یہ انسان کی ترقی ہے۔ اب بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، آقا کی مرضی پر آ جاتا ہے، مالک کی مرضی پر آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے بندے ہیں، ان کو دیکھ کے چلنا کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کیسے اختیار کی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک غلام خریدا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں غلام ہوں، آپ جون سے نام سے مجھے پکاریں گے وہی میرا نام ہے۔ کہنے لگے تم کھاؤ گے کیا؟ حضرت آپ جو کھلائیں گے وہ کھاؤں گا۔ کہنے لگے تم رہو گے کہاں؟ کہا حضرت جہاں آپ کہیں گے وہاں رہوں گا، وہاں رہوں گا، جون سی جگہ مجھے دیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تیری اپنی کوئی مرضی نہیں؟ نے کہا کہ حضرت میں غلام ہوں، اور دیکھیے وہ غلام نہیں ہوتا جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ اس پہ وہ اللہ والے رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے آج مجھے سکھا دیا کہ مجھے اللہ کے ساتھ کیسے رہنا سے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ آنکھ وہ دیکھے جس کے دیکھنے پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ نہ دیکھے جس کے دیکھنے پہ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ سامنے سے ایک عورت آ رہی ہے، اس کی والدہ ہے، اس کو محبت کی نگاہ سے اس نے دیکھا، اللہ خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے اس کو کتنا اجر دیں گے؟ مقبول حج کا ثواب اللہ اس کو دے گے، وہ مل گیا اس کو۔ اور اگر اسی آنکھ سے اس نے غیر محرم کو، غیر عورت کو دیکھا تو اس پہ اس کا نقصان ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اس کان سے اس نے قرآن کی آواز سنی، اس سننے پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ اس کان سے اس نے اذان کی آواز سنی، ہر کلمے پر 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی اگر اس کلمے کی آواز کو سنے اور اس کا جواب دے۔ ہر کلمے پر 20 لاکھ نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اور اسی کان سے اگر اس نے غیبت سنی تو اس کا نقصان ہوگا، گانے بجانے کی آواز سنی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، ان ہاتھوں سے وہ کام کرنا جس پہ اللہ راضی ہوتے ہیں اور وہ نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ پاؤں اللہ نے دیے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے احکامات کو پورا کرتے چلے جائیں گے، اس پہ اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اور کیسے چلنا ہے اس کے لیے نمونہ اور معیار محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ان سارے نبیوں میں اللہ نے سب سے اونچا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔
سارے نبیوں کا سردار بھی بنایا، نبیوں کا امام بھی بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے چوک ہو گئی اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکال کر زمین پہ اتار دیا، روتے رہے، اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے قصور ہو گیا۔ دیکھو جو حیا والے ہوتے ہیں نا، غیرت والے ہوتے ہیں، ان سے چوک ہو جاتی ہے، انسان ہے فطری طور پر، لیکن جو ہی احساس ہوتا ہے فوراً وہ روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور جو بے حیا ہوتے ہیں اور بے غیرت ہوتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں آگے۔ غلطی شیطان سے بھی ہوئی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ بھی آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، جبرائیل علیہ السلام نے، میکائیل علیہ السلام نے، اسرائیل علیہ السلام نے، حاملین عرش نے، اور منکر نکیر نے، کرامن کاتب، سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ 100 سال کا تھا، اور بعض کہتے ہیں یہ 500 سال کا سجدہ تھا جو انہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ اور یہ شیطان کھڑا رہا، اکڑ کے کھڑا رہا، سجدہ نہیں کیا، سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ پاک نے پوچھا کہ بھی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں سجدہ کیا، تو آگے کیا اکڑ کے جواب دیا کہ ہاں میں کیوں اس کو سجدہ کرتا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، آگ اوپر کو جاتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، یہ گھٹیا ہے یا میں بڑھیا ہوں، اس کو میرے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں، میں نہیں کرتا۔ اس پہ اللہ پاک نے اس کو نکال دیا، راندہ درگاہ کر دیا اس کو۔ تو غلطی یعنی شیطان نے بھی کی، اور چوک آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن جو ہی اللہ نے جب پوچھا فوراً تنبہ ہوا، فوراً احساس پیدا ہوا کہ مجھ سے چوک ہو گئی، رونا شروع کر دیا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، حتیٰ کہ یوں آتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے آنسو جمع کر لیے جائیں پھر بھی آدم علیہ السلام کے آنسو اس سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہے، ایک دن روتے روتے اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ آپ مجھے محمد کے واسطے سے معاف کر دیں۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ آدم یہ محمد کون ہے؟ اے اللہ میں نہیں جانتا، لیکن جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو میں نے جب آنکھ کھولی تو آپ کے عرش پہ میری نظر پڑی، اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں میں سمجھ گیا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو سب سے بڑی ہستی ہیں اور جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ میں کہ ہاں آدم وہ یعنی آخری نبی ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، لیکن اگر ہم انہیں نہ پیدا کرتے تو ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ بہت بڑا اللہ نے احسان کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اعمال دیے، وہ طریقے دیے جو سراسر ہدایت ہیں۔ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اس پہ اللہ راضی ہوں گے، راضی ہو کے اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ میں کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، میرے حبیب جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اللہ کے محبوب بنو گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھانا، ان کے طریقے پر لباس، ان کے طریقے پر شادی غمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی ہر سنت ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چلیں گے، جوتا پہننا ہے اس میں حضور کا طریقہ معلوم کریں گے، کھانا کھانا ہے اس میں حضور کا طریقہ معلوم کریں گے۔ جی فرما رہے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھیں گے اور نماز کا اہتمام کریں گے۔ جو نماز جو ہے نا جی، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم نے حضور کے طریقوں پہ چلنا ہے، اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے، لیکن ان میں سب سے بڑا عمل 5 وقت کی نماز۔ کھانا پینا سونا سب حضور کی سنت پہ، حضور کے طریقے پر ہوگا۔ یہ اللہ کے ہاں یہ سب سے اونچے طریقے حضور والے طریقے، اس سے بڑھیا، اس سے شاندار، اس سے اونچے، اس سے قیمتی طریقے ہیں ہی نہیں۔
تو ہم ہر عمل حضور کے طریقے پر کریں گے، اللہ کا حکم سمجھیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے۔ نماز میں اس کی مشق ہے، نماز میں اس کی مشق ہے کہ آدمی کو نماز میں اللہ کا حکم ہے، دن میں 5 دفعہ مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی آسمان چھوٹی ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پاک بڑے ہیں، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بڑے سے ہوگا، اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اللہ سے لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ یہ آواز لگتی ہے حی جی حضور کے سنت طریقے، یہ اللہ سے لینے کا راستہ ہے، حضور کے سنت طریقے، حضور کے طریقے۔ اور کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ اپنے اعمال کو اچھا کر لو، حی علی الفلاح، دنیا آخرت کی سب کامیابیاں لے لو، عزتیں، راحتیں، اطمینان، سب کچھ لے لو، اللہ کے خزانوں سے لے لو، اللہ نے راستہ دیا ہے۔ تو نماز کو ہم بڑھیا بنائیں گے۔ نماز کیسے بڑھیا بنے گی؟ ہاں، اس کے لیے نماز میں ایک تو یقین ٹھیک ہو، ہاں، اس یقین کے ساتھ پڑھنی کہ اس نماز پہ اللہ پاک میرے کام بنائے گے، بھوک آئے گی ہم نماز کی طرف کو چلیں گے، بیماری آئے گی ہم نماز کی طرف کو چلیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، آپ نے دیکھا، کہا کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ، پیٹ میں درد ہے، کہا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ حضور کا طریقہ، حضور کی سنت۔ آپ گھر میں تشریف لائے، گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، بھوک سکتی۔ اب مسجد میں تشریف لے گئے، جا کے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، پھر واپس آئے، پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ جی کچھ نہیں۔ پھر دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے، پھر واپس آ کے پوچھا، اس طرح 2-3 دفعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب تشریف لائے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کہ جی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک پیالہ بھیجا، اس میں دودھ ہے۔ تو جب بھی کوئی حال آ جائے، بیماری آئے، بھوک آئے، خوف آئے، پریشانی آئے، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے تو یقین کے ساتھ کہ اس نماز پر ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقے پہ نماز پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے نماز میں، ان کو سیکھنا ہے اور سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ یہ نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ نماز وہ قبول ہوگی جو حضور والے طریقے پر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا۔ ایک آدمی صرف اتنا کرے، سجدے کو پہلے کرے، پھر قیام کرے، پھر رکوع کرے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، چونکہ یہ حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہر کام میں حضور کی سنت کو دیکھا ہے۔ تو نماز میں اس کی مشق ہے، یقین کے ساتھ پڑھیں گے، حضور والا طریقہ سیکھ کے پڑھیں گے، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے، غفلت کے ساتھ نہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ شروع سے لے کے یعنی نمازی ایسے ہے جیسے اللہ پاک سے باتیں کرتا ہے۔ تم اللہ جو یہ چاہتے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، نماز کی نیت کر لے، اور جو یہ چاہے کہ اللہ پاک اس سے باتیں کرے تو قرآن شریف کھول لے، اللہ پاک اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو نماز میں اللہ کا دھیان بھی ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بھی ہو، فضائل کے شوق کے ساتھ پڑھی جائے کہ جو اس نماز کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دیں گے، جو نماز کا اہتمام کرے گا، سنت طریقے پہ نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں بغیر حساب کے داخل فرما دیں گے۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو پل صراط پر سے کونتی بجلی کی طرح گزار دے گا۔ اب نماز کا اہتمام، پہلے سے وضو کرے اور گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف کو چلے، اب اس اہتمام پہ اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ جب گھر سے وضو کر کے مسجد کو چلا تو ایسے ہے جیسے احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے۔ 40 دن تک اس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، 40 دن تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی تو 2 پروانے اس کو مل جاتے ہیں کہ جہنم سے بری ہو جائے گا اور نفاق سے بری ہوگا۔ اس کو 2 پروانے اللہ دے دیں گے۔ تو نماز کا اہتمام کرنا، کوئی حاجت کوئی مشکل آئے تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا، نہیں ملی پھر مانگیں گے، پھر مانگیں گے، اور اپنی نماز کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، نماز کو بڑھیا کرنے کی کوشش کریں گے۔
ایسے میرے بھائیوں بزرگوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر موقع کے جو اللہ کے احکامات ہیں وہ سیکھنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنی ہیں کہ اس حال میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ ہم اللہ کے حکم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کریں گے، اس کے لیے علماء کرام کے پاس حاضر ہوں گے، ان کے پاس چل کے جائیں گے۔ اب جو آدمی اس علم کو سیکھنے کے لیے علماء کرام کے پاس جاتا ہے، اللہ پاک کی مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، فرشتے اس کے اعزاز میں پر بچھاتے ہیں، چونٹیاں مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ یہ اللہ والا علم سیکھنے کے لیے گیا ہے کہ اس حال میں مجھ سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے اور اللہ کے رسول کی کیا سنت ہے۔ لباس پہننا ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ اب اس نے سنت طریقے پہ لباس پہنا، اللہ اکبر، اللہ کے ہاں یہ محبوب بن جائے گا۔ اس نے کاروبار سنت طریقے پر کیا، اس نے شادی غمی میں حضور کی سنتوں کا خیال رکھا، تو اللہ کے رسول اللہ کے محبوب ہیں، تو جو حضور کے طریقے پر چلے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، اور اس میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کتاب میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جیسے آپ ہمیں بتاتے رہے تھے، اس طرح کی باتیں اس میں بھی لکھی ہوئی ہیں، غالباً تورات تھی یا دانیال علیہ السلام کا صحیفہ تھا۔ آپ نے دیکھا تو آپ کے چہرے پہ ناراضگی کے اثرات آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عمر کیا کر رہے ہو، تیری ماں تجھے روئے دیکھ نہیں رہے، اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ فوراً انہوں نے کتاب بند کی، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ عمر ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ صاحب کتاب کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ صاحب کتاب اگر یہ بھی آج دنیا میں تشریف لیں، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی، اگر یہ بھی آج دنیا میں تشریف لے آئیں، ان کی نجات بھی میرے پیچھے چلے بغیر نہیں ہوگی، انہیں بھی میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ میرے بھائیو، آج کا مسلمان اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنتیں چھوڑ کے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے کیسے اس کو عزت ملے گی؟ ہر حال میں اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے جب ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلیں گے، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جو دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ جو مجمع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ آسمان کی طرف یہ کلمات چڑھتے ہیں، ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے اس پڑھنے والے کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، پڑھنے والے کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دروشی پڑھیں گے، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول کے احسانات ہیں، ہماری ماں کے بھی احسان ہیں، باپ کے بھی احسان ہیں، استادوں کے بھی احسان ہیں، لیکن سب سے زیادہ احسانات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہم حضور کے احسانات کو یاد کر کر کے ان پہ دروشی پڑھیں گے۔ جب ایک آدمی ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے، 10 رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ہم حضور کی محبت کے ساتھ ہر عمل کریں گے، حضور کی محبت کے ساتھ، اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم استغفار کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے، ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ اللہ بارشیں دے گا، اللہ پاک نورینہ اولاد دے گا، اور اللہ پاک جو ہے باغات دے گا، کھیتیاں دے گا، اللہ پاک پھل دے گا، اللہ نعمتیں دے گا۔ ہم استغفار کریں گے، توبہ۔ اللہ کے رسول دن میں 70 ایک مجلس میں بعض اوقات 70 دفعہ استغفار کرتے تھے، اللہ سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آپ کا جب وصال ہو رہا تھا، آخری جملہ، آخری جو فکرہ آپ کی زبان اطہر سے نکلا وہ کیا؟ اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما دے، مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما دے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ سے استغفار کریں گے، کم از کم ایک تسبیح صبح کو، ایک شام کو استغفار کی، اٹھتے بیٹھتے ہم استغفار کریں۔ اور پھر میرے بھائیو، اللہ کے حکموں کو اور حضور کی سنتوں کو اور اعمال کو سامنے رکھ کے چلنا، اس طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کریں گے
کہتے جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حضور کی سنت کے مطابق کرے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق سلوک کرے گا، تو یہ رشتہ داری قیامت کے دن جھگڑے گی اللہ پاک سے کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے، اس کو اللہ پاک اس کی اللہ پاک کی رحمت اس کو ملے گی۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال کو زیادہ کر دیتے ہیں، اللہ اس کی عمر کو بھی لمبا کر دیتے ہیں۔ والدہ ہے، ہمشیرہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھو ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کہتے آدمی کا چچا اس کے باپ کی جگہ ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اسی طرح بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسے شفقت کا معاملہ کرے جیسے جو ہے اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ خالہ جو ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے تو رشتہ داروں کا خیال کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی اگر رات کو اس کا پڑوسی اگر بھوکا سو جائے اور اس کا جو ہے وہ خود پیٹ بھر کے کھائے تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میرا کوئی دوا دارو کوئی تیمارداری نہیں کی۔ اے اللہ یہ تو بندوں کی چیزیں ہیں، آپ تو ان سے پاک ہیں، ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ اور فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی کوئی فکر کر لیتا، کوئی دوا دارو کوئی تیمارداری عیادت کر لیتا تو مجھے بھی وہیں پاتا، مجھے بھی وہیں پاتا۔ پہلی دو باتوں میں کہا کہ اس کا اجر میرے پاس پاتا، اور اس میں کہا کہ مجھے بھی وہیں پاتا۔ تو اللہ کا قرب، اللہ کی محبت ملے گی۔ تو بھوکوں کے ساتھ ان کو کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ کسی کے گھر میں کہتے تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے، بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا، یہ تمہارے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر ہے۔ اور جس کے دل میں سختی ہو دل میں، وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اللہ پاک اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دیں گے۔ تمہارا مال بہت اچھا ہے جو تم اپنے اس پہ خرچ کرو گے۔ تو میرے بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہ سب کس لیے کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ کہتے نیت جو ہے نا جی یہ عمل کے لیے ایسی ہے جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے۔ یہ جو آداب ہے نا جی ان آداب میں سے بہت اہم ہے نیت۔ اخلاص جو ہے نا یہ جسم کی روح ہے، جیسے عمل کی روح جو ہے نا اخلاص ہے، اللہ کے لیے کرنا۔ روح کے بغیر جسم بیکار ہے۔ اسی طرح اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل کا خالی ڈھانچہ ہے۔ اخلاص کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے۔ شیطان آئے گا، کوشش کرے گا اس میں سے اپنا حصہ لینے کی، نماز پڑھتے پڑھتے بھی شیطان ورگلانے کی کوشش کرے گا۔ نہیں، ہم نے اس پہ اگر کوئی تھوڑا سا خیال اور آ بھی جاتا ہے تو فوراً استغفار کرنا، فوراً اللہ سے معافی مانگنا، اور ہر عمل ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کہتے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب دل کے اندر اخلاص کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی جانتے۔ آدمی خود بھی نہیں فیصلہ کر سکتا، خود بھی نہیں فیصلہ کر سکتا۔ یہ جو ہے نا کہ ریاکاری اندر گھستی ہے آدمی کی، تو اس میں کوشش کرنی کہ میرا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ پھر میرے بھائیوں بزرگوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ پہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن ایک بہت بڑا اللہ نے احسان کیا کہ اللہ نے وہ جو نبیوں والا کام تھا جس کے لیے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، آپ کی ختم نبوت کی برکت سے وہ کام اللہ نے اس امت کو دے دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ اس امت کا کام ہے، اللہ نے اس کو اس کے لیے چنا ہے، اس کے لیے بھیجا ہے۔ وَوَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ نے داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا ہے، تاجر اور زارع بنا کے نہیں بھیجا، اور ہمیں حضور کی اتباع کا حکم ملا ہے۔ ہم دعوت والے کام کے لیے آئے ہیں، اللہ نے نبیوں والے کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، ہم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔
اور جو جس کو بھیجتا ہے اس کی مدد اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے. تو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور یہ فرمایا کہ آپ دونوں جائیے، جا کے اس سے بات کیجئے، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. اللہ پاک ساتھ ہوں گے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اللہ ان کے ساتھ ہوں گے. ایک صبح یا ایک شام آدمی اللہ کے راستے میں لگا لے گا تو یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے. علماء کرام فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب کہ کسی شخص کو یہ پوری دنیا ہدیہ کر دی جائے، کسی آدمی کو مالک بنا دے، یہ ساری دنیا تیری ہے، اس کے پہاڑ دریا سونا چاندی اس کا زمین سب تیرا ہے. وہ کیا کرے کہ اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دے. اس پہ جو اس کو اجر ملے گا، اس پہ جو اجر ملے گا وہ یہ جو اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام کا اجر اس سے زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا اجر. اللہ پاک اس کو اتنا بڑا، اتنا قیمتی ہے اللہ کے راستے میں صبح، اللہ کے راستے میں شام. پھر میرے بھائیوں بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جانا گھر کی 70 سال کی یا 60 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے. اور اللہ کے راستے میں تھوڑی سی مشقت آ جائے. ایک آدمی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30 غلام آزاد کیے. ایک آدمی نے دیکھا، کہنے لگے ارے اتنا، کہنے لگے کیا دیکھ رہے کہ حضرت آپ نے اتنا اجر کمایا، اتنا ثواب آپ نے کمایا، 30 غلام آپ نے آزاد کیے. فرمایا اس سے بھی زیادہ اجر کی چیز تمہیں بتاؤں؟ فرمایا کہ کیا؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں گھوڑے پہ سوار جا رہا ہے، تھک گیا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا جو وہ ہاتھ میں چابک تھا نا جی، ہاتھ ڈھیلا ہوا، اس کے ہاتھ سے چابک گرا اور ایسے اس کو اونگ سے آئی، جھٹکا سا لگا. یہ جو چھوٹا سا جھٹکا اس کو لگا ہے، اس پہ جو اللہ اجر دیں گے وہ عبد الرحمن بن عوف کے 30 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ہوگا. اس پہ ذرا سی معمولی سی تکلیف آ گئی، اللہ کے راستے میں خدمت کر رہے تھے، کوئی زخم لگ گیا، کوئی نشان پڑ گیا، قیامت کے دن، بھائی ادھر متوجہ رہیں، قیامت کے دن وہ زخم اور وہ نشان ایسے آئے گا کہ اس کا رنگ تو خون والا ہوگا لیکن اس میں سے مشک اور زعفران کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوگی. اس خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کے راستے کا زخم ہے، اللہ کے راستے کا زخم ہے. معمولی سا زخم اللہ کے راستے میں لگا، اس پہ اللہ پاک اتنا اس کو نوازیں گے. ایک آدمی آیا حضور کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ، میرے پاس کچھ مال ہے، میرے پاس کچھ مال ہے، اگر میں اس کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں تو کیا مجھے وہ ثواب مل سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر ملتا ہے؟ آپ نے اسے پوچھا تیرے پاس کتنا مال ہے، کتنا مال ہے؟ اس نے کہا جی 6000. اب 6000 اگر درہم تھے تو اس کو 400 سے ضرب دے دو، 24 لاکھ بن گئے. اور اگر دینار تھے تو اس کو 40,000 سے ضرب دے دو. اب پتہ نہیں 24 ارب بنے گے کتنے بنے گے، آپ حساب خود کر لینا. تو اب اس کے بعد اچھی خاصی رقم تھی، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم تو کہہ رہے نا اس میں سے کچھ حصہ خرچ کر دوں. اچھا اگر تم سارا بھی خرچ کر دو، سارا بھی خرچ کر دو تو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نیند کے ثواب کو نہیں پا سکتے. اللہ کے، اور یہ جو نوجوان ہیں نا جی ماشاءاللہ بڑے قیمتی ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنا تھے کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں پرانا کر دیتا ہے، یعنی جوانی میں دین پہ چلنا شروع کیا، بوڑھا ہو گیا، اللہ پاک اس کو 70 صدیقین کے برابر اجر دیں گے، 70 صدیقین کے برابر. اور اللہ، وہ جو نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے اس جوانی میں اپنے راستے میں قبول کیا، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس میں ہم اللہ پاک کے شکر گزار ہوں اور خوب ہمت کے ساتھ لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں اور ہر جگہ خوب ہمت سے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں آپ کو چنا ہے، اس کام کے لیے بھیجا ہے اور موت سر پہ کھڑی ہے. جو یہاں کما کے لے جائے گا اس کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں مزے ہوں گے، ایسی نعمتیں ملیں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ ان کا گمان گزرا.
جو نبیوں والے کام کو اپنا کام بنائیں گے، قیامت کے دن اللہ پاک ان کو نبیوں کے ساتھ والی کرسیوں پہ جگہ دیں گے، ان کی چہروں پہ وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے، اور ان کو اللہ پاک نبیوں کے پڑوس والی جنت ان کا ٹھکانہ بنے گی، وہاں اللہ ان کو جگہ دیں گے۔ اتنی اور ایسی نعمتیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جنت کے مکان، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور مشک اور عنبر کا گارا۔ بعض مکان ہوا میں لٹکے ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ کیسے داخل ہوں گے؟ کہ جیسے پرندے اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں، ایسے اڑتے ہوئے جایا کرو گے۔ چاندی کے بنے ہوئے لیکن شیشے کی طرح، باہر کا اندر نظر آتا ہے، اندر کا باہر نظر آتا ہے۔ بعض مکان سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے، بعض مکان سبز زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، طرح طرح کے مکان اور بے شمار قسم کے درخت۔ بعض درخت ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہوا گزرے گی تو موسیقی کی آواز پیدا ہوگی، بعض درخت ایسے ہوں گے کہ ان کے سائے کے نیچے چلتے رہو تو 100 سال تک سائے ہی ختم نہیں ہوگا ان کا، ایسے بڑے ایسے گھنے، یہ بڑ کے درخت ہوتے ہیں نا، کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بعض درخت ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر والے حصے سے کپڑے بن کے نکلیں گے، نیچے والے حصے سے سواریاں بن کے نکلیں گی، اور بعض درخت ایسے ہوں گے ان پہ چھوٹی چھوٹی کلیاں لگی ہوئی ہوں گی، اور غور سے آدمی جب جا کے دیکھے گا نا جی تو کلیاں نہیں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی سی ہوریں لگی ہوئی ہوں گی۔ اب جس کو ہاتھ لگائے گا وہ خوبصورت عورت کی شکل میں کھڑی ہو کے اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو وہاں کے درخت، وہاں کی زمین، اس کا جو گھاس ہے وہ زعفران اس کی گھاس ہوگی، اور دنیا کی زعفران تو یہ تو اللہ نے ایسی ذرا سمجھانے کے لیے بتا دی۔ مٹی کا سیب کبھی دیکھا ہے؟ مٹی کا آم دیکھا کبھی؟ مٹی کا بنا ہوا، مٹی کھلونے بناتے ہیں نا جی بچے، اس میں رنگ وغیرہ چڑھا کے، بس یہ پلاسٹک کے آم، پلاسٹک کی سیب۔ ایسے ہی ہے جنت میں جا کے، یہ کیا پلاسٹک کا سیب دنیا کا لے آئے تم یہاں پر؟ اور جنت کے سیب، وہاں کے پھل، وہاں کی اصل نعمتیں اللہ نے وہاں بنائی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ نعمتیں ہم سوچ نہیں سکتے، اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یعنی کہ جنت کا فاصلہ 2 قدم کا ہے، پہلا قدم نفس پہ رکھو اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ اپنی تقاضے، گھر کے تقاضے، کاروبار کے تقاضے، سب کو پیچھے کرنا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول کے طریقوں کو، اور پورے دین کو اور دین کی محنت کے تقاضوں کو آگے رکھنا۔ کیا خیال ہے؟ اس کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، جو بھائی تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے، چلے کے لیے آئے تھے، انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے جائیں گے۔ ایسے کون کون ہیں انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے جائیں گے؟ اور پھر 4 مہینے لگا کے ساری دنیا میں جانا ہے۔ دنیا لینے کے لیے نہیں جانا، دنیا کو پلٹنے کے لیے جانا ہے۔ تیار ہے نا جی اس کے لیے؟ اللہ پاک قبول فرمائے۔ بہت اچھا، نماز کی تیاری فرما لیں۔ 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھائے، پھر 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھائے، تو اس کا تو حساب ہو سکتا ہے کہ یہ دانے ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ لامحدود زندگی، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، مختصر ہے، لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ آدمی اس کے دھوکے میں پھنس جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو دور سے پانی نظر آتا ہے آدمی کو سڑک پہ، آگے چلتا ہے تو وہ پانی اور آگے ہو جاتا ہے، آگے چلتا ہے تو اور آگے ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے سارا راستہ گزر جاتا ہے، پانی اس کو کہیں نظر نہیں آتا، وہ پانی نہیں ہوتا، پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر آدمی دھوکے میں پھنس جاتا ہے۔ یہاں کی عزت صحیح اصل عزت نہیں ہے، یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہیں ہے، یہاں کی آدمی کو اگر کوئی راحت ملتی ہے وہ بھی وقتی اور عارضی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی، وہاں کی کامیابیاں اصل کامیابیاں ہیں۔ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ موت کے وقت میں کہ آنکھیں لوگ سو رہے ہیں، موت کے وقت میں آنکھیں کھلیں گی۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے آدمی سے آ کے اس کی روح کو اس سے جب نکالتا ہے، تو اگر نیک روح ہے، اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں، تو بڑے آرام سے، بڑے سکون کے ساتھ یہ روح اس کے بدن سے نکلتی ہے، اور پھر فرشتے اس کو آسمانوں کی طرف لے کر چلتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر یہ روح اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر وہاں سجدہ کرتی ہے، اور اعلیٰ علیین اس کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔
جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، اور جب اس کا بدن اس کو کفن پہناتے ہیں تو یہ اعمال والا ہوتا ہے، اس کو جنت سے لا کے فرشتے پہلے کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب اس کی میت کو لے کے چلتے ہیں تو فرشتے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، تیرے لیے یہ نعمت ہے، تیرے لیے یہ نعمت ہے، تیرے لیے طرح طرح کی نعمت۔ اب اس کا بدن قبر کی طرف کو چلتا ہے۔ جب قبر میں اس کو دفن کرتے ہیں تو قبر اس کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ جتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، اور آج تو میرے اندر آیا ہے، اب تو میرا سلوک دیکھے گا۔ پھر قبر حد نگاہ تک کھل جاتی ہے اور کھڑکی اس میں کھول دی جاتی ہے، جسے جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں اس کی قبر میں آتی ہے۔ اس سے فرشتے آ کے منکر نکیر اس سے سوال پوچھتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے سوال پوچھا جاتا ہے، اس نے اللہ کو پہچانا تھا، اس نے اس میں محنت کی تھی، اپنے رب کو پہچانا تھا، اس کے دل کے اندر یہ بات اتری ہوئی تھی کہ ہاں میرا پالنے والا اللہ ہے، کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سورج کو وہ نکالتے ہیں، وہ غروب کرتے ہیں، ہواؤں کو وہ چلاتے ہیں، سردی اور گرمی کا نظام اس کے ارادے سے چلتا ہے، رات کو دن کے اوپر، دن کو رات کے اوپر وہ لپیٹتے ہیں، بیمار کو تندرستی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ یہ آنکھیں مجھے اللہ نے دی ہیں، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی استعداد اللہ نے رکھی، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت اللہ نے رکھی، پاؤں میں چلنے کی طاقت اللہ نے رکھی۔ اس نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی مان کے چلتا رہا۔ اب جب فرشتوں نے اسے پوچھا، جب پوچھیں گے فرشتے بتا تیرا رب کون ہے، فوراً کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ ساری زندگی اس نے اس پہ محنت کی تھی، اس ایمان کو اس نے سیکھا تھا، بنایا تھا اس نے، اور اگر اس کی طرف اس نے خیال نہیں کیا، توجہ نہیں دی تو پھر پریشان ہو جائے گا۔ جب پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تو افسوس سے کہے گا ہاں اللہ تری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، میں نے دکان کو، کھیتی کو، دفتر کو، ملازمت کو اپنا کاموں کا بنانے والا سمجھا، وہ تو سب قبر سے باہر رہ گیا، ان میں سے کچھ میرے ساتھ آیا نہیں، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں فرشتے اور پوچھیں گے کہ بتا تیرا دین کون سا ہے، کون سا دین ہے؟ اب جس نے دین کے مطابق زندگی گزاری، اس نے عبادات میں دین، اخلاق اس کے دین کے مطابق، سچائی، وعدے کا پورا کرنا، لوگوں سے نرمی سے پیش آنا، تواضع، سخاوت، اچھے اخلاق، دین والی صفات اس نے حاصل کی، عبادات کو بنایا، نماز اس نے بڑھیا بنائی، نماز پہ محنت کی، نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنا شروع کیا، ذکر پہ محنت کی اس نے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہا، دین والے اعمال اس کا اس نے اہتمام کیا، دین والے اعمال کا اہتمام کیا۔ زکوٰۃ فرض تھی، علماء سے پوچھ کے اس نے زکوٰۃ کا اہتمام کیا۔ حج اس پہ فرض تھا، جب موقع آیا علماء سے پوچھ کے اس حج کا اس نے اہتمام کیا۔ تو دینی زندگی اس نے اختیار کی، لباس دین کے مطابق، شادی شریعت کے مطابق، غمی میں اللہ کے احکامات کو دیکھتا رہا، دین کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ دفتر میں ملازمت، اس کے متعلق علماء سے پوچھ کے دینی زندگی کے ساتھ اور دین کے جو احکامات ان کے مطابق ملازمت اختیار کی۔ کھیتی باڑی میں اللہ کے احکامات کو سیکھا، اللہ کے رسول کے طریقوں کو سیکھا اور اس کھیتی باڑی میں اللہ کے دین کو زندہ کیا۔ تجارت کرتا تھا، تجارت میں اللہ کے دین کو زندہ کیا۔ بچوں کی پرورش میں، شادی میں اللہ کے احکامات کو زندہ کیا، اللہ کے رسول کے طریقوں کو زندہ کیا۔ اب یہ دین کا مطابق اس نے ساری زندگی گزاری، پیدائش سے لے کر موت تک دین پہ چلتا رہا، سر سے لے کے پاؤں تک بال بنانا دین کے مطابق، غسل، کپڑے پہننا دین کے مطابق، جوتا پہننا اتارنا دین کے مطابق، گھر بنانا شریعت کے مطابق، ہر چیز میں اس نے دین کا خیال کیا۔ تو جب فرشتہ پوچھے گا بتا تیرا دین کون سا ہے، فوراً جواب میں کہے گا ہاں میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ نے اس امت کا دین اسلام بنایا ہے اور اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کون ہے؟ جو ہر کام، ہر عمل اسلام کے مطابق کرے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا اور سنت کے مطابق کرے گا، حضور کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔
آپ کا ہر طریقہ اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے متعلق حضور نے طریقہ نہیں بتا دیا، اللہ نے اس کا حکم نہیں بتا دیا۔ ہر چیز اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرما دی۔ کھانا کھانے میں حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، کپڑا پہننے میں حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، بیت الخلاء جانے میں وہ دعا پڑھے گا جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے سنت طریقے پر نکلے گا اور وہ دعا اس کا اہتمام کرے گا جو اللہ کے رسول نے بتائی۔ کھانا کھانے میں حضور کی بتائی دعاؤں کا اہتمام کرے گا، بازار سے گزرتے ہوئے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے گا، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، راستے کے آداب کا خیال کرتے ہوئے جائے گا اور ذکر کرتے ہوئے جائے گا، تو یہ سنت طریقے اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا، تو یہ فوراً جواب میں کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال پوچھا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس کو دکھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ یہ فوراً جواب میں کہے گا ہاں یہ تو میرے نبی ہیں، یہ میرے نبی ہیں جو واضح دلیلیں لے کر میرے پاس تشریف لائے تھے، واضح دلیلیں لے کر آئے تھے۔ اس نے حضور کو اپنا امام بنایا ہوگا، حضور ہر چیز میں اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کے چلا ہوگا، جیسے مولانا نے فرمایا نا، ہر چیز میں سنت طریقے کو دیکھتا ہے، جوتا پہننے میں سنت طریقہ، جوتا اتارنے میں سنت طریقہ، کاروبار کرنے میں سنت والے طریقے پہ چلتا ہے۔ بچے کو پیار کرنا اگر اپنے طبیعت کی وجہ سے کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر سنت سمجھ کے کرے گا، یہ سنت سمجھ کے بچے سے پیار کرنا، اس میں بھی اس کو اجر ملے گا سنت سمجھ کے۔ اگر بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ ڈالتا ہے، سنت سمجھ کے کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ بال بنانا سنت طریقے کے مطابق، کنگھی کرنا سنت طریقے کے مطابق، تو حضور والے طریقوں پہ جتنا چلا ہوگا، اللہ نے حضور کو وہ طریقے دے کر بھیجا ہے جو میرے بھائیوں سراسر ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے، اور جتنا جتنا حضور والے طریقے ہماری زندگیوں میں آئیں گے، ہم اللہ کے محبوب بنیں گے۔ ہے کہ جو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کے پیچھے چلو، جب اللہ کے رسول کے پیچھے چلیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے بھی محبت کرنے لگے۔ قیامت کے دن ہر آدمی کی زندگی حضور کی زندگی سے ملائی جائے گی، جتنا حضور کی زندگی کے قریب اتنا کامیاب، اتنا عزت، اتنی راحتیں، اتنے انعامات، اور اگر دور ہوگی حضور والی زندگی سے تو بیچارہ ناکامی اور پریشانی کا شکار ہوگا۔ تو حضور کے طریقوں پہ جو چلا ہوگا وہ قبر میں کہے گا کہ ہاں ہاں یہ میرے نبی ہیں جو واضح دلیلیں پورا دین لے کر میرے پاس آئے۔ اب 3 سوال قبر کے ہو گئے۔ اب فرشتے کیا کہیں گے؟ اب تم مزے سے سو جا، میٹھی نیند سو جا، کامیاب ہو گیا، مزے ہو گئے اس کے۔ اس کے بعد جب قیامت آئے گی، اللہ اکبر، جب آخری آدمی ایمان والا، آخری آدمی اللہ پہ ایمان رکھنے والا، وہ جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی برکت سے سارا نظام چل رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرشتے کو حکم دیں گے، فرشتہ سور پھونکے گا اور یہ سارا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ایک آواز اٹھے گی، آواز پھیلے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہلکی آواز اور گہری ہو، اور اونچی اور اونچی اور اونچی ہو جائے گی۔ اب لوگ گھروں سے نکلیں گے، باہر کھڑیں گے، ارے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اب تک کہ وہ آواز اور اونچی ہوگی، پھر اس آواز کی وجہ سے اتنی اونچی ہوگی، عمارتیں گرنا شروع ہو جائیں گی، بلڈنگیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی، مکانوں میں زلزلہ آئے گا، زمین ہلنا شروع ہو جائے گی، انسان مر مر کے گرنے لگیں گے، پھر آواز اور اونچی ہوگی، پہاڑ اپنی زمین سے اکھڑیں گے اور ہوا کے اندر اڑیں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں، انسان ایسے دنیا میں بکھریں گے جیسے پتنگے شمع کے اوپر گرتے ہیں، اس طرح گریں گے، اور کرتے کرتے ساری دنیا کا نظام سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سورج گر جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب اس دن کی راحتیں، اس دن کے مزے کن کو ملیں گے؟ قیامت کے دن، حشر کے دن مزے میں ہوں گے وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے، اچھے اعمال لے کے جائیں گے، مزے ہوں گے ان کے۔ اللہ پاک کے ہاں جب حاضر قبروں سے جب نکلیں گے نا جی، تو ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، سب انسان اس دن ننگے ہوں گے، عورتیں مرد پریشان ہوں گے، اور کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس دن تو بڑی شرم آئے گی، عورتیں بھی ننگے، مرد بھی ننگے، تو
تو اللہ کے رسول بتائیں گے کہ دیکھو اس دن کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، ہر آدمی پریشان، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آگے جہنم ہے اور آگے آخرت کی مصیبتیں کھڑی ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہوں گے، جو اچھے اعمال کر کے گئے ہوں گے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کے چہرے روشن چمکدار، ان کے آگے آگے ایمان کا نور چلے گا اور ان کے دانے ہاتھ پر ان کے اعمال کا نور چلے گا۔ پل صراط پر سے گزریں گے، بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ ہاں، بعض لوگ آہستہ رفتار سے، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی اونٹ کی رفتار سے، کوئی پیدل چلنے کی رفتار سے، کوئی زمین پہ گھسٹتے ہوئے پل صراط پر سے گزریں گے، اور بعض بیچارے بدبخت ہوں گے، وہ کٹ کٹ کے اس سے آگ میں گرتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب اس پل سے گزر کے اللہ کے پاس جائیں گے، انہوں نے اللہ کی مانی، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ زندگی گزاری، اللہ پاک کے دربار میں جب پیش ہوں گے اور اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے، اللہ پاک خوش ہوں گے اور یہ اللہ پاک کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ اب فرشتے ان کا اعمال نامہ لے کے آ جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ لو یہ اپنا اعمال نامہ پڑھو، اقرا کتاب، لے اپنی کتاب پڑھ لے، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، یہ خوش ہو جائے گا۔ کہیں گے کہ ہاں لوگوں کو کہے گا، ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا نا جی، ملتے خوش ہو جائیں گے، اور لوگوں کو آواز دیں گے، ہاں وہ کراؤ کتاب دیا، آؤ آؤ اور دیکھو میری کتاب، دیکھو میرا اعمال نامہ دیکھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ کے پاس حساب کے لیے پیش ہونا ہے، میں نے اس کی تیاری کر رکھی تھی، اب مزے ہو گئے اس کے، عیشت راضیہ، مزے کی زندگی گزارے گا، مزے ہو گئے اس کے۔ اب اللہ پاک اس سے خوش ہو گیا، کامیاب ہو گیا، وہ اعلان ہو جائے گا فلاں کا بیٹا ہے، اب یہ کامیاب ہو گیا۔ پھر میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کا مہمان خانہ جنت، اس کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، اور جنت میں کیسی نعمتیں میں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پہ ان کا گمان گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں ایمان والوں کے لیے، اعمال والوں کے لیے۔ جس کے پاس ایمان کا ذرہ ہوگا، اس کو بھی، یعنی سب سے تھوڑا ایمان، سب سے چھوٹا ایمان، اس کو بھی اللہ پاک یہ جتنی دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ سب سے کمزور ایمان والا ہوگا جس کے پاس ایمان کا ذرہ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، مزے ہو جائیں گے وہاں پر، وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، کوئی چند سال کی، کوئی چند صدیوں کی بات نہیں، ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا۔ وہاں جو مکان ملیں گے، کیسے مکان ہوں گے؟ بعض مکان ایسے شاندار، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، مشک اور عنبر کا گارا، اور زعفران کی گھاس ہوگی، اور ہیرے اور موتیوں کی کنکریاں ہوں گی، ایسے مکان۔ بعض مکان ایسے ہوں گے کہ وہ سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے، اور بعض مکان سبز زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، بعض مکان ہوا میں لٹکے ہوئے ہوں گے، نہ نیچے کو بنیاد نہ اوپر سے کو ان کو باندھا ہوا، ہوا میں، جیسے ستارہ ہوا کے اندر ہوتا ہے اس طرح ہوا میں ہوں گے، اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے لیکن شیشے کی طرح ہوں گے، باہر سے اندر، اندر سے باہر نظر آئے گا، جیسے شیشے میں سے باہر نظر آتا ہے، سارا مکان اس کا بنا ہوا ہوگا۔ اور اس میں پوچھا گیا ہے رسول اللہ وہ کن کے لیے ہوں گے؟ پہلے تو پوچھا کہ اللہ کے رسول اب وہ ہوا میں لٹکے ہوئے داخل کیسے ہوں گے ان میں؟ فرمایا کہ جیسے پرندے اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں ایسے تم داخل ہوگے ان مکانوں میں، بس۔ اور پوچھا کہ اللہ کے رسول کن کے لیے؟ کہا بیماروں کے لیے، درد مندوں کے لیے، اور مصیبت زدوں کے لیے۔ بیماروں کے لیے، درد مندوں کے لیے، مصیبت زدوں کے لیے۔ اچھا، بعض مکان ایسے ہوں گے، ایک مکان تو ایسا ہوگا جو ایک ہی موتی، کھوکھلا موتی، ایک موتی، کوئی جوڑ توڑ نہیں اس کے اندر، ایک موتی کے اندر پورا گھر بنا دیا جائے گا، پورا محل بنا دیا جائے گا۔ اور وہ کتنا لمبا چوڑا موتی ہوگا؟ بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا، گھر سے لے کے جہاں اس کا انتقال ہو گیا وہاں تک کا اتنا لمبا چوڑا ایک موتی بنا کے اس کے اندر اس کا محل بنا دیا جائے گا، ایسے خوش قسمت۔ اور بعض مکان ایسے، ایک آدمی، اس کے کسی بچے کا بچپن میں انتقال ہو جائے، بچپن میں انتقال ہو گیا، حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ بتاؤ کہ بے اولاد کون ہے؟ لا اولاد لا ولد، بے اولاد کون ہے؟ یا رسول اللہ جس کی کوئی بچہ کو بچی نہ ہو ہم اس کو بے اولاد سمجھ؟ نہیں، بے اولاد وہ ہے جس کے کسی بچے کا بچپن میں انتقال نہ ہوا،
किसी बच्चे का बचपन में इंतकाल ना हुआ हो, है कि एक आदमी किसी शख्स के बच्चे का बचपन में इंतकाल हो जाता है, फरिश्ते उसकी रूह को लेके अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह पाक पूछते हैं कि ये बताओ कि तुमने मेरे बंदे का दिल का टुकड़ा तुमने तोड़ दिया, अल्लाह आपका हुक्म था, हमने उसकी रूह कब्ज कर ली। तुमने उसके जिगर के फूल को मसल दिया, अल्लाह आपका हुक्म था। अच्छा, इसमें उसने क्या कहा? इसमें उस बंदे ने क्या कहा? कि अल्लाह, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह की अमानत की अल्लाह ने ले ली। उसने इस हाल में भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये कहा उसने, हालांकि अल्लाह जानते हैं। अच्छा, फरमाते अच्छा जाओ जाओ जन्नत में जाओ, एक शानदार किस्म का महल बना दो और उस महल, उस आदमी के नाम पर महल बना दो और उसके ऊपर लिख दो बैतुल हम्द, बैतुल हम्द, कि इस आदमी ने इस हाल में भी अपने रब की तारीफ की। ये जो पढ़ते हैं ना, तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ना। हर कलमे पर सुभान अल्लाह कहा, जन्नत में दरख्त लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जन्नत में दरख्त लग गया। अल्लाह अकबर कहा, जन्नत में दरख्त लग गया। हर कलमे के बदले में जन्नत में दरख्त लग गए। अब ये बताओ कि जन्नत में जब दरख्त लगेंगे तो उसके नीचे की जमीन भी मिलेगी कि नहीं? और जन्नत के नीचे की जो जमीन है वो इतनी कीमती है कि एक बार, यानी एक कोड़े के बराबर जो जमीन है, एक कोड़े के बराबर जमीन। एक कोड़ा किसको कहते हैं? अरबों के यहाँ जब काफिले चलते थे ना जी उनके, तो एक जगह, किसी जगह काफिला उसने पड़ाव डालना है, तो एक आदमी जब चल फिर के देख रहे थे ये जगह मुनासिब, वो अपना जो कोड़ा होता है ना जिससे जानवरों को चलाता है, वो कोड़ा वहां डाल देता था। मतलब ये कि यहाँ बिस्तर वगैरह, मेरा कुछ सामान वगैरह यहाँ पर होगा, इतनी जगह। जैसे हमारे यहाँ जमात आती है तो बिस्तर इतने यहाँ रख लिया, इसने यहाँ रख लिया, इसने यहाँ रख लिया, पर इतनी जो जगह है ना जी, ये एक कोड़े की जगह कहलाती है। तो एक कोड़े की जो जमीन होगी, पूरी दुनिया उसकी कीमत नहीं दे सकती इतनी। अब जिस आदमी को बताओ इतने दरख्त में, अच्छा जन्नत के दरख्त इतने बड़े हैं, कैसे शानदार हैं। बाज़े दरख्त ऐसे लंबे चौड़े हैं कि 100 साल तक उसके नीचे चलते रहो, उसका साया ही खत्म नहीं होगा। और बाज़े दरख्त ऐसे हैं कि उसमें ऊपर वाले हिस्से से कपड़े बन के निकलेंगे, नीचे वाले हिस्से से गाड़ियां, सवारियां बन के निकलेंगी। 2 फैक्ट्रियां एक दरख्त के अंदर लगी हुई, 2 फैक्ट्रियां ऊपर वाले। देखो दुनिया में भी तो यही होता है ना, वो रुई लगती है ना जी, रुई के वो कपास पौधे लगते हैं ना उसके ऊपर, उसको अब आदमी क्या करते हैं, फूल लेके उसका धागा बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, फिर उसको सीते हैं। वो तकल्लुफ नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे ऊपर से कपड़े ही बन के आ जाएंगे। और नीचे वाले हिस्से से दुनिया में भी तो बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी नीचे वाले हिस्से से बनती है ना दरख्त के। वहां वो आदमी मेहनत करता है, लेकिन वहां इसकी जरूरत नहीं होगी, बनी बनाई गाड़ियां उसमें से निकल के आ जाएगी। तो बाज़े दरख्त ऐसे हैं। अच्छा, बाज़े दरख्त ऐसे होंगे उनके ऊपर बड़ी खूबसूरत कलियां लगी होंगी। आदमी जब करीब जाके देखेगा ना तो वो कलियां नहीं होंगी, वो छोटी छोटी सी हूरें होंगी। अब जिसको पसंद करके उसमें उंगली लगाएगा वो पूरी औरत बन के सामने खड़ी हो जाएगी। अल्लाह ने ऐसे दरख्त जन्नत में बनाए हैं। और एक सुभान अल्लाह कहा, जन्नत में दरख्त लग गए, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जन्नत में दरख्त लग गए। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का जिक्र है। और इसी तरह से ये जितने अमाल है ना जी, बड़े कीमती हैं। तो ईमान वाला बनना, अमाल वाला बनना, इस पे अल्लाह दुनिया के भी काम बना देंगे और आखिरत के भी काम बना देंगे। हर जगह पर अल्लाह की तरफ से कामयाबियां मिलेंगी, इज्जतें मिलेंगी, राहतें मिलेंगी। अच्छा, ये तो उनको मिलेगी जो खुद ईमान और अमल वाले बने। देखो वो नौजवान, बहुत सारे नौजवान बैठे हैं ना जी, कहते वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता हो, अल्लाह पाक उसको क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देंगे, जिस दिन और कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श। अल्लाह उस जवान को, और वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करनी शुरू करे, अल्लाह के दीन पे चलना शुरू करे और बूढ़ा हो जाए तो अल्लाह पाक उसको पता कितना अजर देंगे? मैं के 70 सिद्दीकीन के बराबर अल्लाह उसको अजर देंगे। 70 सिद्दीक। अब सिद्दीक किसको कहते हैं? नबी के बाद जो सबसे ऊंचा मुकाम, ऊंचा दर्जा होता है वो सिद्दीक का होता है। सिद्दीक अकबर तो अबू बकर हैं। तो अल्लाह पाक 70 सिद्दीकीन के बराबर अल्लाह सवाब देंगे उसको, जो जवानी में अल्लाह के दीन पे चलना शुरू किया और बूढ़ा हो गया। अब मेरे भाइयों,
آپ بتائیے کہ جو خود دین پہ چلیں گے ان کے لیے تو یہ اجر ہیں، ان کے لیے یہ نعمتیں، ان کے لیے یہ ثواب، اور جو باقی ساری دنیا کو اس پہ لانے کی کوشش کریں گے بتاؤ ان کو کتنا اللہ دے گی۔ جتنے لوگ ان کے ذریعے سے ہے کہ جو کسی نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ایسے ہے جیسے اس نے خود اس نیکی کو کیا ایسے، اور جتنا اجر ان کو ملے گا، جتنی بڑی جنت ان کو ملے گی، اتنی بڑی جنت اس کو بھی ملے گی جس نے اس کو دعوت دی، گشت کیا، اس کو جا کے تیار کیا، اس کی اپنی جنت کے علاوہ وہ جنت اس کو بھی ملے گی، اتنی جنت اس کو بھی ملے گی۔ میرے بھائیوں، موقع ایک ہے، آپ ذات تشکیلوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے جا کے ملتے ہیں، گشتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ہمارے کہنے سننے سے شاید کسی ایک کی بھی زندگی بدل گئی، وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، کافی ہو جائے گا ہمارے لیے۔ وہ جتنے اعمال کرے گا، جتنی نیکیاں اس کے حساب میں جائیں گی، اور جتنی اس کے ذریعے سے آگے خیر وجود میں آئے گی، کرتے کرتے وہ سب اجر ہمیں ملے گا، ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ آخرت میں جا کے نا جی آپ بھی پچھتائے گا، یار میں کچھ اور کر لیتا، کچھ اور محنت کر لیتا، کچھ اور کر لیتا، کیونکہ ہر عمل پر جو کچھ اللہ اس کو نوازیں گے، جو کچھ اللہ پاک اس کو دیں گے دنیا میں، اس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ آدمی محنت کرتا ہے نا جی تو ایک ہی دفعہ اس کا بدلہ ملتا ہے۔ کھیتی کرے گا نا، زمین میں محنت کی، ہل چلا، بیج ڈالا، گندم نکلی، اب وہ اگلی دفعہ پھر کوشش کرے کہ اس کھیت میں اگلے سال پھر اسی زمین سے پھر دوبارہ اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایک جگہ مزدوری کی، ملازمت کی اس نے، مہینے کے بعد اس کو تنخواہ مل گئی، اور اگلے مہینے پھر چلا جائے پہلی تاریخ کو، تو جی صاحب وہ میں نے جو دسمبر میں میں نے محنت کی تھی نا جی، آپ کے یہاں ملازمت کی تھی، اس کی تنخواہ دوبارہ مجھے دے دیں۔ بھائی وہ ایک ہی دفعہ تنخواہ ملے گی، دنیا میں تو بدلہ ایک دفعہ ملتا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، ہر دفعہ اس کا بدلہ ملے گا، ہر دفعہ۔ ارے بھائی وہ فلاں موقع پر تم نے یہ چلہ لگایا تھا نا اللہ کے راستے میں، یہ اس کا اجر ہے۔ اچھا اگلی دفعہ پھر، اچھا وہ جو فلانا چلہ تم نے لگایا تھا نا جی، وہ جو فروری میں تم نے چلہ لگایا تھا 2022 میں، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو بار 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 ہر عمل کا بدلہ ملے گا، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے جو نعمتیں ملیں گی، جو انعامات ملیں گے، اس کا حساب بھی نہیں کیا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام کیا ہوگا، سب سے بڑا انعام کیا ہوگا، اللہ پاک اعلان کریں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی ہو گیا۔ اور کیا اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ راضی ہو گئے اب مزے ہو گئے، میں کبھی اب تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے بندوں سے۔ اور علماء سے لوگ پوچھیں گے کہ اب ہم اللہ سے اور کیا مانگے، اور کیا مانگیں، اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے، قیامت کے دن آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، زندگی ایک ہی ہے، اس پہ ہم محنت کر لیں۔ یہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی، اپنے راستے میں قبول فرمایا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں قبول فرمایا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا جی کہ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان، اللہ اکبر، میرے بھائیوں ایک آدمی اس کو اگر یہ پوری دنیا دے دی جائے، اس کو مالک بنا دیا جائے کہ یہ زمین، اس کے اندر جو کچھ ہے، سونا چاندی پہاڑ دریا، تم اس کے مالک ہو، تم سارے جو یورپ امریکہ پاکستان ہندوستان سب کے تم مالک ہو، ایک آدمی کو مالک بنا دیا جائے، وہ اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، صدقہ کر دے، کتنا اجر اس کو ملے گا۔ ایک آدمی اس کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں نکلا، اس کی ایک صبح یا ایک شام کا جو اجر ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا، اور اللہ نے آپ کو اپنے راستے میں 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے قبول کیا۔ کتنے مزے ہو گئے نا جی، ایک کتنی 40 صبح 40 شامیں، کتنا بیٹھے بیٹھے اس کا اجر مل گیا۔ یہ تو اصل میں موت پہ آنکھیں کھلیں گی، پھر سمجھ میں آئے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کیا کچھ اللہ پاک نے دیا ہے۔ اللہ، ایک آدمی حضور کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اچھا خاصا مال ہے، میں اس میں سے کچھ حصہ خرچ کر کے کیا اللہ کے راستے میں نکلنے والا ثواب لے سکتا ہوں؟ آپ نے پوچھا تیرے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے کہا جی 6000 ہے، 6000 یہ 6000 روپے نہیں، 6000 اگر درہم تھے تو 400 سے ضرب دے دو، کتنے ہو گئے؟ 24 لاکھ۔ اور اگر دینار تھے تو 40,000 سے ضرب دے دو اس کو، 6000 کو 40,000 سے ضرب دے دو۔ تو اب وہ کوئی
पता नहीं अरबों रुपया बन जाता है। तो उसने कहा जी इतनी रकम है मेरे पास, इसमें से मैं कुछ हिस्सा खर्च कर दूं तो ये जो अल्लाह के रास्ते में लोग निकलते हैं वो वाला सवाब मुझे मिल सकता है, वो वाला अजर मिल सकता है। आपने फरमाया जिसका मफहूम है कि तू तो कह रहा ना उसका कुछ हिस्सा खर्च कर दूं, तो सारा भी खर्च कर दे, सारा भी खर्च कर दे तो अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की नींद का सवाब नहीं हासिल कर सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें तौफीक दी अपने रास्ते में निकलने के लिए, अल्लाह ने कबूल फरमाया। एक चिल्ला 4 महीने ये तो गुजर जाएंगे, जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन इस पे जो आखिरत में मिलेगा मजे हो जाएंगे इसके। अब मेरे भाइयों गुजारिश है कि देखो ये तो 4 महीने तो इब्तिदा होती है, उसके बाद फिर आगे सारी दुनिया में फिरना, अल्लाह के कलमे को लेके अक़वाम आलम तक जाना, कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में, ऐसे लोग तो बड़े खुशकिस्मत होंगे। मशरिक से आए मगरब में चले गए, शुमाल से आए जुनूब में चले गए, जब आवाज लगी जितने वक्त का तकाजा हुआ उसके लिए तैयार हो गए, उसके लिए तैयार हो गए। ऐसे लोग तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उनके चेहरों पर वो नूर रखेंगे जो नबियों के चेहरों पर होता है। अल्लाह पाक उनको नबियों के पड़ोस वाली कुर्सियों पे जगह देंगे और नबियों के साथ वाली जन्नत वो उनका ठिकाना बनेगी। जब वो जन्नत में जाएंगे तो फरिश्तों से कहेंगे अरे भाई मैं जन्नत में पहुंच गया तो मेरी बीवी और बच्चे मेरे वालिदैन कहाँ हैं? वो नेक तो थे, अच्छे तो थे, लेकिन वो इतनी कुर्बानियां उन्होंने नहीं की, इतने बड़े बड़े अमाल नहीं किए, इतनी उन्होंने जान नहीं मारी, वो जन्नत के नीचे वाले दर्जों में है, नीचे वाले दर्जों में है। तुमने इतनी जान मारी और तुमने दीन के लिए इतनी कुर्बानियां की, इसलिए तुम्हें अल्लाह ने मुझे दर्जों में रखा है। वो पर मैं तो अपने लिए भी काम करता था, अपने बीवी बच्चों अपने वालिदैन के लिए भी मेहनत करता था, उनको भी लेके आओ। फरिश्ते अल्लाह पाक से पूछेंगे कि अल्लाह क्या करना है? भाई अपने बंदे को हमने राजी करना है, हमारे बंदे को राजी करो, जाओ इसके वालिदैन को और इसके बीवी बच्चों को, उनको भी इसके पास ले आओ जन्नत के अंदर। और अल्लाह पाक इसकी कुर्बानियां, इसके अमाल, इसका रोना, इसकी दुआएं, इसकी मुशक्कतें, उसकी बरकत से इसके सारे खानदान को भी अल्लाह ऊंचे दर्जों में ले जाएगा। आज भी चूंकि पता नहीं है ना, इसलिए कहते हैं भाई चिल्ला लगाओ, चिल्ले के लिए जा रहे हो, 4 महीने के लिए जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? चिल्ले से 4 महीने कर दिए तुमने, क्यों कर? उनके सामने है नहीं, लेकिन जब आखिरत में जब इतना कुछ मिलेगा ना जी, सब भूल भुला जाएंगे। तो मेरे भाइयों हमारी दरखास्त है आप हज़रात से, ये जो जितने वक्त के लिए आए थे ना जी, वो 10 दिन के लिए आया था तो 10 दिन से 4 महीने, जो चिल्ले के लिए आया था चिल्ले से 4 महीने, और 4 महीने लगा के फिर सारी दुनिया में जाना है। दुनिया लेने के लिए नहीं जाना, मुसलमान लोगों से मांगने के लिए नहीं जाता, मुसलमान देने के लिए जाता है। सारी दुनिया में जाना है, दुनिया को पलटने के लिए जाना है, अल्लाह के सामने झुकाने के लिए, और उनको जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा करना है। इसके लिए इसके लिए सारी दुनिया में जाना, लेकिन उसका पहला कदम यह है कि 4 महीने लगाए जाएं। तो इन सारे भाइयों में से ऐसे भाई जो 10 दिन के लिए आए, चिल्ले के लिए आए, ऐसे कौन कौन है जो इंशाल्लाह 4 महीने लगा के जाएंगे इस नीयत से कि पूरी दुनिया को पलटना है? वो जरा खड़े हो जाओगे अपनी अपनी जगह पर, जो 4 महीने लगा के जाएंगे, चिल्ले से 4 महीने, 10 दिन से 4 महीने, चिल्ले से 4 महीने, 10 दिन से 4 महीने। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह, तशरीफ रखें और खूब माशाल्लाह नियत की। अब तश्कील वालों को सुबह जाके कह देना कि भाई मेरी तश्कील है, अब 4 महीने के एतबार से करना, अब चिल्ले के एतबार से नहीं करना, ठीक है? और रात को दुआ भी मांगे कि अल्लाह हमने नियत की है तो हमें कबूल फरमा ले। इंशाल्लाह जब अल्लाह कबूल फरमा लेंगे, अल्लाह सारे रास्ते आसान फरमा देंगे, ठीक है? खूब मांगे अल्लाह से। जज़ाक, नमाज की तैयारी।